الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دور کی عظیم روحانی شخصیت، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، اہل اسلام کے پیشوا حضرت امام محمد باقر علیہ الرحمہ کے حوالہ سے اہل روافظ کی مشہور و معتبر کتاب الاستبصار کی پہلی جلد کے صفحہ 127 پر ایک روایت ذکر کی گئی ہے، جس میں حضرت امام نے فرمایا کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ راجح قول یہی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو امامت بیت المقدس میں کرائی اور نماز پڑھائی، لیکن بعض کتابوں میں اسی طرح آیا ہے جس طرح بیان کر رہا ہوں کہ بیت المعمور میں جو 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی، لیکن زیادہ تر مفسرین کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ یہ امامت کا واقعہ بیت المقدس میں پیش آیا۔ فتقدم رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے، وصف النبیون والملائکہ، انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں نے صفیں بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ کیا عجیب منظر ہوگا کہ نماز پڑھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے انبیاء کرام اور فرشتے ہیں، اور پھر مؤذن حضرت جبریل امین ہیں۔ فاذن جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کہی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، انبیاء کرام اور فرشتوں کی اقتداء، اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اذان، اور حضرت امام محمد باقر علیہ الرحمہ کی گواہی، کتاب اہل روافظ کی۔ پوچھا گیا پیارے امام کیف اذن جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام نے کس طرح اذان کہی تھی؟ تو حضرت امام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ معراج والی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں ہے، معراج والی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں ہے، اور اذان سے پہلے مروجہ صلاۃ و سلام بھی نہیں ہے۔ اس لیے معراج ماننے والوں کو ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ معراج والی اذان سے اعراض کیوں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑوں کی مبارک تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ امت کے سامنے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر بڑوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔